میں ایک بار پھر ہلچل ہے اور سندھ کا نیا بلدیاتی ترمیمی بل جو سندھ حکومت نے اسمبلی میں پیش کیا، اس کے بعد اپوزیشن اس کے اوپر سراپا احتجاج ہے۔ جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں خاص طور پہ، اور وہ کراچی جو دنیا کا 7واں بڑا شہر ہے اور صوبے کو 95% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے اور 60% ریونیو وفاق کو جنریٹ کر کے دیتا ہے، لیکن جب کراچی کی ڈیولپمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو کراچی نہ تو وفاق کی ترجیحات میں ہے اور نہ ہی سندھ حکومت کی ترجیحات میں۔ ایسا کیوں ہے؟ اور کراچی کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ بھی اس پہ خاموش ہیں۔ اس خاموشی کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ کیوں وہ خاموش ہیں؟ اور وہ شہر جو ڈاکٹرز کے حوالے سے، جو دانشوروں کے حوالے سے، وکلاء کے حوالے سے، جو بیوروکریسی کے حوالے سے جانا جاتا تھا، وہ شہر جو علم و ادب کا گہوارہ ہوتا تھا، وہ آج ایک کچے گاؤں کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور جب ہم یہاں کی سیاست کی بات کرتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی، ماضی میں بھی اور آج بھی ایک دفعہ پھر لسانی سیاست کی بات کی جا رہی ہے، سندھ کارڈ اور مہاجر کارڈ کی بات کی جا رہی ہے، ان کارڈز کے پیچھے وہ کون سے عوامل ہیں اور کیوں یہ شہر جو ہے وہ ترجیحات میں شامل نہیں، ڈیولپمنٹ یہاں نہیں ہو رہی، لیکن یہ شہر پورے پاکستان کو پال رہا ہے اور پورے پاکستان سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، آباد ہوتے ہیں، لیکن شہر آباد نہیں ہو رہا۔ اس شہر کے جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں، اور خاص طور پہ ایم کیو پاکستان جب اپنا دعویٰ کرتی ہے کہ وہ اس وقت حکومت میں بھی ہیں اور سندھ میں ان کی نمائندگی بھی ہے، سندھ اسمبلی میں، اس کے باوجود پچھلے 4 سال میئرشپ ان کے پاس رہی، شہر ڈیولپ نہیں ہو سکا اور الزامات ایک دوسرے پہ لگائے جا رہے ہیں۔ ان تمام ایشوز میں ایک بڑا نام جو خاص طور پہ جب ہم مہاجر سیاست کی بات کرتے ہیں، مہاجروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیشہ یہ آواز بنا رہا، اور آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہیں اور ان سے جانیں گے کہ اصل میں سندھ کے ایشوز اور خاص طور پہ کراچی کا جو مقدمہ ہے وہ صحیح معنوں میں کیوں نہیں لڑا جا سکا، اور اب تک وہ اس مقدمے میں ان کا کیا کردار رہا، انہوں نے کراچی کی سیاست میں اور خاص طور پہ مہاجر سیاست میں ان کا کردار کیسا رہا۔ جناب چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ، ویلکم۔ آفاق احمد صاحب، سب سے پہلے ماضی میں نہیں جانا چاہتے اور اس طرف بھی میں نہیں جانا چاہتا، چونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کے اس قیمتی وقت کا ہم فائدہ اٹھائیں۔ میں بلدیاتی ترمیمی ایکٹ کی طرف آتا ہوں، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، بلدیاتی ترمیمی ایکٹ جو ہے اس کو صوبائی حکومت یہ کہتی ہے کہ شہر کے مفاد میں ہے، اور اگر ان کی اس کے اس دعوے کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ شہر کے باقی جو بچے کچھ وسائل ہیں ان پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ سنسیئر ہیں تو ظاہر ہے شہر کا انفراسٹرکچر، جو ادارے جن کو مینٹین کرتے ہیں اس انفراسٹرکچر کو اور جو بناتے ہیں، ان اداروں کو پھر شہر کے ماتحت، شہری حکومت کے ماتحت کیا جانا چاہیے تھا، جو ترمیمی بل آیا تھا اس میں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جو ادارے تھے بھی شہری حکومت کے پاس، وہ بھی اب سندھ گورنمنٹ میں ان کی جو شکل ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے اندر اس کو ایبزارب کر دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اقتدار میں تو آپ نہیں رہے، آپ کی پارٹی نہیں رہی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایکٹیو بھی رہے، مہاجر سیاست کی آپ نے بات کی، آپ اس کے لیے سرگرم بھی ہیں اور سب سے توانا آواز بھی ہیں، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جو شہر، یعنی شہری سندھ اور دیہی سندھ کی ایک تقسیم ہوئی، اور اس کے بعد اب جو اس ایکٹ کو کالا قانون بھی کہا جا رہا ہے، جماعت اسلامی پروٹیسٹ کر رہی ہے، آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ایم کیو، ایم پی ایس بھی، تمام، اور خاص طور پہ آپ کے جو مہاجر سیاست کے جو دھڑے، وہ بھی پروٹیسٹ احتجاج ہیں، لیکن ذمہ دار کون ہے؟ 2001 کا جو ایکٹ آیا تھا، اس میں تو میئر کے پاس بہت اچھے اختیارات تھے، نعمت اللہ خان صاحب نے ڈیلیور کیا، اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب نے کام کیا، 2013 کا ایکٹ آیا، اس میں جو ترمیمی ایکٹ تھا وہ پھر ایم کیو ایم، دیکھیے 18th امینڈمنٹ کے بعد جس طرح وفاق سے اختیارات اور وسائل جو ہے وہ صوبائی سطح پر منتقل ہوئے، تو اسی 18ویں ترمیم کے تحت جو ہے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مزید اختیارات اور وسائل جو ہے وہ شہری حکومت تک منتقل کیے جائیں گے نیچے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایسے ہی اچھا نہیں ہوا، اس کی ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ ایک طرف تو سندھ حکومت تو ہے ہی، ہمیں 14 سال سے سندھ حکومت یہاں حکومت کر رہی ہے مسلسل، لیکن کیا سندھ حکومت اکیلے ذمہ دار ہے اس سارے عمل کی؟
یقیناً جو لوگ اسمبلیوں میں ہیں ان کو بھی اپنا موقف سخت رکھنا چاہیے تھا اس معاملے میں، اور شاید وہ اس انداز میں اپنا مقدمہ پیش نہیں کر سکے یا اس انداز میں اپنے مفادات کا دفاع نہیں کر سکے. لیکن دیکھیے یہاں کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں چاہے وہ وفاق ہو چاہے وہ صوبہ ہو، وہاں پر کثرت رائے پر فیصلے ہوتے ہیں، اتفاق رائے پہ نہیں ہوتے. جس کے پاس کثرت ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے، اور جو کثرت سے محروم ہوتا ہے اسے اقلیت کہہ دیا جاتا ہے، جس طرح مراد علی شاہ نے کہا. اور انہوں نے کہا کہ اقلیت فیصلے نہیں کرتی. تو یہاں کیونکہ کثرت رائے پہ فیصلے ہوتے ہیں، اور سندھ کے شہری علاقوں کو ہمیشہ سے کم گنا گیا، اور جو کانسٹیٹوئنسیز بنی صوبائی اور قومی اسمبلی کی، ان میں بھی امتیازی سلوک رکھا گیا کہ شہری علاقوں کے اندر زیادہ آبادی کے اوپر صوبائی اور قومی اسمبلی کے حلقے بنے، اور دیہی علاقوں میں کم آبادی پر بنے، جس کی وجہ سے صوبائی اور قومی اسمبلی میں دیہی سندھ کی سیٹیں ہمیشہ زیادہ رہی ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اسمبلی کے اندر عددی برتری کو اپنے قائم رکھا، اور اس عددی برتری کی بنیاد پر انہوں نے تمام ظلم و زیادتیاں جاری رکھیں. جس طرح کوٹا سسٹم کا نفاذ تھا، پھر اس کی ایکسٹینشن تھی، اس کی توسیع جو بار بار ہوئی، اور اسی طرح پھر اس کی توثیق جو ہے وہ عمران خان صاحب نے سندھ کے دیہی علاقوں کو خوش کرنے کے لیے کر دی، غیر معینہ مدت کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے تانے کا ذکر کیا، وہ میں نے پوچھنا تھا آپ سے، اور ویسے ہی آپ نے اس کا تذکرہ بھی کر دیا. تانا آج کا نہیں ہے، بہت پرانے تانے آتے ہیں، اقلیت کے تانے آتے ہیں. کبھی میں بلند دہرانا نہیں چاہ رہا، لیکن یہ چیزیں اسی اسمبلی کے اندر ہوتی رہی ہیں. ایم کیو ایم پاکستان اس وقت خواجہ اظہار الحسن، وسیم اختر صاحب کی گفتگو، یہ ساری چیزیں وائرل ہیں، چل رہی ہیں، میڈیا پہ آن ریکارڈز ہیں. تو یہ لوگ تو ان کا حصہ رہے نا. آج جب بھی کوئی قانون پاس ہوتا تھا، ایم کیو ایم پاکستان جو ہے بائی پروٹیسٹ کر رہی ہوتی تھی، اندر بیٹھے وہ قانون پاس کر دیتے تھے، اور وہی چیزیں آج ہو رہی ہیں. آج کا جو پروٹیسٹ ہے، خاص ظاہر ہے آپ کی وہاں پہ نمائندگی نہیں ہے، لیکن آپ اس سیاست کو، کراچی کو سمجھتے ہیں. اب وقت گزر نہیں گیا، آج ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اگر اتنی بڑی تعداد میں پروٹیسٹ ہو بھی رہا ہے تو انہوں نے تو بل منظور کروا دیا، اور منظور کروائیں گے. اگلا جو میئر ہوگا وہ تو با اختیار نہیں ہوگا، وہ تو بے اختیار میئر ہوگا. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جو بھی یہاں کی ریت اور روایت رہی ہیں وہ تو فیصلے کثرت رائے پر ہوتے ہیں، اور جس کے پاس کثرت ہے وہ اپنے غلط فیصلوں کو بھی درست قرار دیتی ہے. صحیح. کوئی کنسنسس کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، کسی کے جذبات، کسی کے مفادات کا احساس کرنے کی کہیں ضرورت کبھی کسی نے محسوس نہیں کی. تو اگر یہ وہاں اسمبلی کے اندر احتجاج کرتے اور اسمبلی کے اندر اپنا رول پلے کرتے تو شاید تمام زیادتیوں کے باوجود لوگوں کو احساس ہوتا، جس طرح آپ نے شکایت کی یا جس طرح آپ کو احساس ہے کہ جب وقت گزر گیا تو اس کے بعد احتجاج کا کیا فائدہ. تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اسمبلی میں احتجاج کے باوجود یہ قانون کو روک نہیں پاتے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اپنا رول پلے کرنا چاہیے. رول پلے کرنا چاہیے تھا، اور وہ رول جو پارلیمانی سیاست میں ہوتا ہے ظاہر ہے اس کی ویلیو جس طرح فاقر صاحب بھی بتا رہے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ کراچی کے سٹیک ہولڈرز، چاہے آپ ہوں، پی ایس پی ہو، آپ کے فاروق ستار صاحب ہوں، ایم کیو ایم پاکستان ہو، جماعت اسلامی ہو، پاکستان تحریک انصاف جو کہ وفاق میں بھی ہے اور یہاں سے بھی وہ جیت کر گئے، یہ سارے سٹیک ہولڈرز ایک پیج پر کیوں نہیں ہیں؟ کراچی اس سارے عمل سے نقصان تو کراچی کا ہو رہا ہے، کراچی میں آپ رہ رہے ہیں، ہم رہ رہے ہیں. دیکھو یار، کامن ایشوز کے اوپر تو لوگ ظاہر ہے کہ ان کی سوچ ایک جیسی نظر آتی ہے. جس طرح میں بھی اس قانون کی مخالفت کر رہا ہوں اور باقی لوگ بھی مخالفت کر رہے ہیں، تو جب کامن ایشوز ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی سوچ تو یکساں ہوتی ہے. صحیح. اور سبھی لوگ اس پہ پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کسی ایک ایشو کے اوپر ہم کوئی مطلب یہ تو لوگوں سے توقع نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی مرج ہو کے کوئی ایک طاقت بن جائیں گے یا کوئی ایک پلیٹ فارم. ظاہر سب کے مخالفت ہو رہی ہے یا سیاست ہو رہی ہے؟ بہت سارے لوگ تو یہاں سیاست کر رہے ہیں، مخالفت برائے سیاست نہیں ہے ان کا. دیکھیے مخالفت تو ہے، اگر اس کو وہ سیاسی طور پر اگر اس کا ان کو بینیفٹ ملتا ہے کہ وہ کسی بھی شہری مفاد کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے اس پر احتجاج کر رہے ہیں، تو مطلب احتجاج سے بھی گریز کیا جائے صرف اس لیے کہ اب کچھ ہو نہیں سکتا. نہیں، احتجاج سے گریز نہ کیا جائے، لیکن جن کے پاس جو آج احتجاج کر رہے ہیں ان کے پاس تو
اسمبلی تھی، پلیٹ فارم یار اسمبلی میں میں نے کر گئے ہیں، اور وہ دیکھو میرے مخالفین ہیں، یہ وزیر اعظم خود خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا، عامر خان صاحب نے کہا کہ یہ ہماری سیٹوں کی وجہ سے پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں، تو کیا وہ کراچی کا مقدمہ نہیں لڑ سکتے تھے؟ دیکھیے وفاق میں تو میں شکایت کرتا ہوں کہ وفاق میں ظاہر ہے کہ آپ کے پاس جو بھی ایم این ایز ہیں ان کی وجہ سے وفاق میں آپ کی حکومت میں شمولیت کی وجہ سے تحریک انصاف کی حکومت قائم ہے. اگر آپ ان سے الگ ہو جائیں تو ظاہر تحریک انصاف اکثریت کھو دیتی ہے. تو ایسے موقع پر آپ کو اپنے مسائل کے حل کے لیے دباؤ ڈالنا چاہیے تھا. نیشنل اسمبلی میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ پر وہ نہیں ڈالا. اس پہ ظاہر ہے کہ ہمیں بھی دکھ ہے اور ہمیں غصہ بھی ہے. لیکن صوبائی اسمبلی کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیے صوبائی اسمبلی کے اندر واضح اکثریت پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اور میری مخالفت صحیح، لیکن ظاہر اسمبلی میں اگر ووٹنگ کے ذریعے کوئی قانون پاس کرانا چاہے وہ، تو ان کی اکثریت کی وجہ سے وہ چاہے وہ قانون کو ہم کالا گئے لیکن وہ پاس کرا سکتے ہیں. ہم احتجاج کر سکتے تھے، متحدہ احتجاج کر سکتی تھی، وہ احتجاج کر رہی ہے. ہمارے جو سندھ کے حکمران ہیں یا وفاق میں جو حکمران ہیں، انہیں لوگوں کے مسائل، ان کے مفادات، ان کے جذبات، ان کی خواہشات کا احترام کرنا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ اپنی اکثریت کے زوم میں کوئی بھی قانون پاس کر دیا جائے، لوگوں کی آرا کو شامل کیا جانا چاہیے، لوگوں کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، جو نہیں کیا جاتا. اور پاکستان میں یہ انہی روایات کو آپ جمہوری کہتے ہیں، تو جمہوریت کے اندر جبر نہیں ہونا چاہیے. صحیح، لیکن یہاں پہ جبر ہے. آپ کو لگتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے اور باقی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، جو سٹیک ہولڈرز پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ریویو کرے گی اس قانون کو؟ میرا خیال ہے کہ اب تو گورنر کے پاس بھیج دیا، اور وہ 10 دن میں اگر انہوں نے گورنر صاحب نے سائن کر کے نہیں بھیجا، تب بھی جو آپ کے قوانین ہیں، جو آپ کے آئین کے اندر جو پروویژنز موجود ہیں، اس کے مطابق تو 10 دن کے بعد خود بخود وہ قانون کی حیثیت اختیار کر جائے گا. نہیں، آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کچھ ممکن نہیں ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ظاہر شہر پہ قبضہ کرنا چاہ رہی تھی، وہ اس میں دیکھیے ممکنات تو صرف یہی ہے نا کہ بھئی آپ کبھی کوئی ایسا موقع آئے کہ آپ کسی کے ساتھ مل کر اکثریت حاصل کر سکیں اور پیپلز پارٹی کو شکست دے سکیں، تو آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے ان کا آپ ازالہ کرنے کی کوشش کیجیے. اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے. بہت اچھی نشاندہی کی، اچھا اشارہ کیا. میں ویسے بھی مل بیٹھنے کی طرف ہی آ رہا تھا. یہ بتائیے کہ جو باقی دھڑے، خالد مقبول صدیقی صاحب ہو گئے، عامر خان صاحب ہو گئے، فاروق ستار صاحب ہو گئے، مصطفیٰ کمال صاحب ہو گئے، ان کے ساتھ رابطہ ہے؟ انہوں نے کوئی آپ سے رابطے میں ہیں یا آپ نے ان کو دعوت دی؟ نہیں، میرا ان دھڑوں سے، دیکھیے میرا ان دھڑوں سے تعلق کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ میں تو ظاہر 92 میں الطاف صاحب سے علیحدگی اختیار کر کے 91 میں میں نے علیحدگی اختیار کر لی تھی، اور اسی بنیاد پہ کی تھی کہ مہاجر لفظ سے انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی تھی، جس کی میں نے مخالفت کی تھی. تو ظاہر ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ سے میرا کوئی تعلق کبھی رہا نہیں. تو جو دھڑے بنے ہیں وہ متحدہ قومی موومنٹ میں بنے ہیں. اگر وہ دھڑے آپس میں ملتے ہیں تو خوش آئند بات ہوگی، لیکن اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ سے رابطے میں نہیں ہے؟ رابطے میں تو دیکھیے ہم سب لوگ ایک دوسرے کے کہیں نہ کہیں تقاریب میں اور کہیں نہ کہیں ملاقات ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم نے پہلے جیسی جو سخت گیر ہماری پالیسیز رہی ہیں اس میں نرمی لے کر آئے، سب ایک دوسرے سے سلام دعا بھی کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جو دھڑے ہیں ان کو آپس میں ملنے کی ضرورت ہو سکتی ہے. میں اس دھڑے کا حصہ نہیں ہوں، اس پارٹی میں سے کوئی ایک دھڑا میں نہیں ہوں. نہیں، آپ تو نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ ایک انڈیویجول، جس طرح باقی جماعتوں سے کبھی کسی کامن ایشو پہ بات ہو سکتی ہے، اس طرح باقی سب سے بھی ہو سکتی ہے. صحیح، کیونکہ اپنے آپ تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ مل کر ہم سندھ حکومت کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح اگر اس طرح کا کوئی اتحاد بنتا ہے اور آپ اس کو لیڈ کریں گے، کچھ ہے اسی؟ نہیں، میں ابھی کوئی اس قسم کا اتحاد مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن کبھی کوئی ایسے کامن ایشوز ہوں جس پر باقی اور سیاسی جماعتیں بھی مل کر کوئی مشترکہ جدوجہد کریں تو ہم اس کا حصہ بن سکتے ہیں. لیکن کوئی پرٹیکولرلی ہم صرف متحدہ کی بات کریں یا کسی متحدہ کے دھڑے کی بات کریں تو ظاہر ہے میں ان کا حصہ نہیں ہوں.
نہیں وہ تو خیر بالکل نہیں ہے آپ، لیکن اس سے زیادہ کامن ایشو کیا ہو سکتا ہے کہ اس وقت کراچی سکڑتا جا رہا ہے. کراچی کا میئر جو ہوگا آنے والا اس قانون کے تحت اگر یہ پاس ہو جاتا ہے تو اس کے پاس تو صرف کچرا اٹھانے کا اختیار ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے. تو جب تک عمران خان صاحب کہتے تھے، اور خاص طور پہ باغ جناب ہے جہاں آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں 26 کو، وہاں کھڑے ہو کے الیکشن سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں تو ایسا زبردست بلدیاتی نظام کراچی کو دوں گا، اختیارات دوں گا، چیزیں، لیکن وہ تو حل نہیں کر سکے. لیکن اب جو ہے یہ تو سب چیزیں ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ کثرت رائے کی بنیاد پر جب فیصلے ہوتے ہیں تو نتائج اسی طرح کے نکلتے ہیں. آپ کو یعنی اس شہر میں رہنے والے لوگوں کو یا سندھ کے شہری علاقے کے عوام کو اب اس بات پر سوچ بچار کرنی چاہیے کہ جو عددی برتری ہے پیپلز پارٹی کی، یا ہم عددی برتری سے محروم ہیں، تو ہم کس طرح اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں. اس لیے کہ جب یہ بات بار بار اسٹیبلش ہوتی ہے، بار بار لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے کہ کثرت رائے کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، تو جب آپ اسمبلی کے اندر عددی برتری نہیں ہے آپ کی، تو احتجاج سے تو معاملات حل نہیں ہو رہے. تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کو عددی برتری حاصل کرنے کے لیے کوئی حل تلاش کرنا پڑے گا. اور ہم جو 26 کو جلسہ ہمارا ہے، تو اس جلسے میں ظاہر ہم نے عوام سے اس سلسلے میں رائے لینی ہے کہ مراد علی شاہ صاحب نے مطلب ہمیں بھی اور سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں کو بھی ایک سوچ دی ہے کہ اگر معاملات حل نہیں ہوں تو ہم دوسری راہیں تلاش کر سکتے ہیں. مراد علی شاہ نے یہ بات کہی، ظاہر ہے کہ ان سے ہم نے بھی سیکھا ہے. اور آپ بھی مراد علی شاہ صاحب کے نقش قدم پہ چلیں گے؟ اچھی بات کسی کی بھی ہو، سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے جو بات کی ہے اگر وہ پاکستان کے جغرافی میں رہ کر حل تلاش کر رہے ہیں تو ہم اس کی مخالفت نہیں کر سکتے اگر کوئی بھی وہ حل تلاش کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر ان کے ذہن میں یہ ہے جو جس طرح انہوں نے الفاظ ادا کیے تھے، تو مجھ سے زیادہ سوچنے کی بات ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اب تک ان کو سپورٹ کیے. یہ بڑی بات کر رہے ہیں آپ، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن پاکستانیت کے لحاظ سے اگر دیکھیں ان کا جو لب و لہجہ تھا، اس میں تو ہمیں پاکستان کے نقشے کے اندر رہتے ہوئے تو وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. اگر نظر نہیں آ رہی تو کسی نے کوئی اس کے خلاف اقدام کیا؟ یہ زیادہ جو اتھارٹیز ہیں ان کو اقدامات اس کے اوپر کرنے بھی چاہیے. اگر یہی مراد علی شاہ کی زبان اور لہجہ میں اختیار کر لوں تو کیا نتائج نکلیں گے یہ سب جانتے ہیں. لیکن آپ تو نہیں کر رہے نا. میں نے کہا کہ اگر کر لوں تو کیا نتائج نکلیں گے؟ نتائج تو پھر وہی ہوں گے. خیر آگے بڑھتے ہیں. مہاجر کارڈ پر آج تک مہاجر قوم کو وعدے، نعرے، دعوے، لاشیں تو ملی ہیں، فائدہ نہیں ملا. اصل میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بلا وجہ یہ بات کر بیٹھتے ہیں کہ مہاجر کارڈ استعمال کیا. مہاجر کارڈ کہاں سے استعمال کیا گیا؟ جب اس پاکستان کی کسی بھی قومیت نے آپ کو پنجابی، پٹھان یا سندھی، بلوچی تسلیم نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ کوئی بغیر شناخت کے زندہ نہیں رہے گا. اس نے اگر اپنی شناخت کے لیے جدوجہد کی اور اس نے اپنی شناخت کو منوایا تو اس میں ظاہر قربانیاں دینی پڑتی ہیں. نقصان بھی ہوا ہے اور وہ نقصان کچھ غلط پالیسیوں کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ دانستہ طور پر جو ہے وہ پاکستان کی حکومتوں کا اس میں حصہ بھی شامل ہے جو اپنے مفادات کے لیے اس شہر کو بدامنی میں دھکیلتے رہے مستقل. آپ ان کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اس چیز کا؟ بالکل. اچھا دوسری بات، ایک چیز جو میری پیدائش کراچی کی نہیں ہے لیکن جو مجھے دکھ ہوتا ہے جس چیز کا، وہ یقیناً آپ کو بھی ہوتا ہوگا، وہ یہ ہے کہ 70s میں کراچی دانشور پیدا کرتا تھا، بڑے بڑے وکلا، بیوروکریسی سے لوگ آئے. لیکن 70s 80s کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت بھی اگر آپ کراچی یونیورسٹی جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اس وقت، اس میں وزٹ کریں گے تو مہاجر جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس لیول پہ نہیں پہنچ پا رہے. جو کراچی CSS میں ٹاپ کرتا تھا وہ پاس نہیں کر پا رہا. سر اس کا ذمہ دار کون؟ دیکھو میں کوئی سخت بات کہنا نہیں چاہتا، لیکن آج بھی اس شہر کی کسی گلی سے اٹھا کے کسی مہاجر بچے سے پاکستان کی کسی بھی قومیت کے بچے کا مقابلہ کرا لیں، اگر صلاحیت کے اعتبار سے وہ کم نکل آئے تو میں ذمہ دار ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ CSS کے ایگزام پاس کرنے کے لیے جو کمیٹیاں آپ نے بنائی ہیں کیا وہ میرٹ کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہیں؟
اور اگر صلاحیتوں کے اعتبار سے مہاجر بچے کمزور تھے تو پھر دیہی علاقے کے لوگوں کو ان کے برابر لانے کے لیے کوٹا سسٹم نافذ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میرٹ کے اوپر لے آتے. اور اگر آج وہ بچے کمزور ہیں تو میرٹ کے اوپر آج لے آؤ, ختم کر دو کوٹا سسٹم. آج بھی مہاجر بچے پاکستان کی تمام قومیتوں سے زیادہ باصلاحیت اور تعلیم یافتہ ہیں. یہ درست ہے کہ گورنمنٹ کی یونیورسٹیز کے اندر حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے 3rd ڈویژن میں پاس کیا ہوا بچہ ایڈمیشن لیتا ہے, لیکن مہاجر بچے ایڈمیشن نہیں لے سکتے. وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اندر اپنے گھر کے برتن بیچ کے ماں باپ ان کے بچوں کی پرائیویٹ فیسیں جمع کراتے ہیں. تو آدمی جا کے وہاں پہ چترال اور گلگت کے لوگوں کو کراچی یونیورسٹی میں دیکھ کر یہ تصور کر لیتا ہے کہ مہاجر ماؤں نے جو ہے وہ اچھے بچے پیدا کرنا بند کر دی. ایسا نہیں ہے, اچھے بچے پیدا ہو رہے ہیں, کیوں اس قسم کی بات کرتے ہو؟ نہیں کر پا رہے, اور وہ یونیورسٹی کی مزدوری میں لگے ہوئے ہیں. بھی تو ہم کہہ رہے ہیں غلط بات ہے کہ مزدوری میں لگے ہوئے. کراچی کے اندر جو آبادی ہے وہ ظاہر ہے بہت زیادہ ہے, اور آبادی کے تناسب سے بہت سارے لوگ ظاہر محنت مزدوری بھی کرتے ہیں. اور ظاہر میں محنت مزدوری پہ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری قوم کے لوگ جو ہے وہ سیلانی کی لائن میں لگ کے کھانا تو نہیں کھا رہے. اچھی بات ہے, نہیں کرتے. تو میرے لوگ جو ہے وہ محنت کرتے ہیں, لیکن میرے لوگوں کے بارے میں کسی کے ذہن میں یہ کہ دانشور پیدا کرنا بند کر دی. آج بھی دانش کے اعتبار سے کہیں کوئی کمپٹیشن نہیں, کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے, نہیں, لیکن مقابلہ ہی نہیں. پورے پاکستان میں جو پرسپشن غلط ہے, 35-40 پرسپشن صرف بنایا گیا ہے. کس نے بنایا؟ امیج پورٹریٹ کیا گیا ہے. اس پہ میں بحث کرنا نہیں چاہتا. امیج پورٹریٹ کیا گیا کہ صاحب وہاں تو سوائے قتل و غارت گری کے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اس پاکستان کے اندر اگر باصلاحیت لوگ نہیں ہیں تو جتنے بڑے کام اس ملک کے اندر ہوئے وہ کسی اور نے نہیں کیے. میں اس پہ بحث کرنا نہیں چاہتا. نہیں, بحث کرنی بھی نہیں, لیکن ضروری اس لیے کہ آج کا جو نوجوان اپنی سوچ کو تبدیل کیجئے کہ دیکھیے ہماری سوچ تبدیل ہے, چلو سوچ تبدیل ہے. اسی لیے میں آپ سے یہ سوال کر رہا تھا. مقصد صرف یہ ہے کہ وہ جو پرسپشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اور وہ پرسپشن جو ہم جب کراچی سے باہر ٹریول کرتے ہیں تو ہم سے بھی یہ سوال کیا جاتا ہے, اس پرسپشن کو جب تک ہم ڈائیلاگ کے ذریعے اوپر لے کے نہیں آئیں گے یہ پرسپشن تبدیل نہیں ہوگا. اور اس کے لیے ضروری ہے آپ جیسے قدابر شخصیات جب تک اس پہ بات نہیں کریں گی تو یہ پرسپشن پاک مذہب چینج نہیں ہوگا. چلو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے, اور جب کراچی یونیورسٹی کا کوئی وزٹ کر کے اور کوئی بھی پرسپشن اپنا کریٹ کر رہا ہے تو اس کو پرائیویٹ یونیورسٹیز میں بھی جا کے دیکھنا چاہیے کہ وہاں کون بچے پڑھ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کی فیس ہم اس کو انجوائے ہم نہیں کر رہے ہیں. گورنمنٹ کی فیس جو ہے اس کے اوپر کسی اور علاقے کے بچے آگے پڑھ رہے ہیں. ہم مجبور لوگ, ہم نے اپنے گھروں کے برتن بیچ کے پرائیویٹ یونیورسٹیز میں اپنے بچے پڑھائے. یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے بالکل ویلڈ ہے, لیکن اگر زیوس جہاں بیٹھے اس سے قریبی یونیورسٹی ہے وہ زیوس ہے, بی ایچ ایس یونیورسٹی, جتنی یونیورسٹی میں نام نہیں لینا چاہ رہا پرائیویٹ, چلے جائیے اس کے اندر. تو نہیں, ہم جا رہے ہیں, ہم وہیں جاتے ہیں, لیکن حقائق اس کے برعکس ہیں. اس پہ میں آپ کو سروے رپورٹ بھی پیش کروں گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ٹیلنٹ ہے, ٹیلنٹ سے کوئی انکاری نہیں ہے, لیکن اس ٹیلنٹ کو اوپر لانے میں مدد کرنی ہوگی جو وقت کی ضرورت ہے. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کے بعد پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ جناب چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ فاق احمد صاحب موجود ہیں. سب سے پہلے جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے اس وقت جو ایک دبئی میں ملاقاتیں ہوئی پچھلی, ان ملاقاتوں کے تناظر میں عشرت العباس صاحب یا جو یہاں کے ایم کیو ایم پاکستان کی لیڈرشپ ہے سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ جس طرح بانی متحدہ نے لیڈ کیا تھا, شاید آپ اس طرح کی کوئی لیڈرشپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کچھ اشارے آ رہے ہیں کہ شاید آپ کراچی کو لیڈ کریں گے. اس میں نہیں, میرے ذہن میں کوئی ایسی غلط فہمی نہیں ہے. عشرت العباس صاحب نے مجھے فون کیا تھا, اور یہ آج کا واقعہ نہیں ہے, میرے خیال ہے کوئی مہینہ ڈیڑھ ہو گیا, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ باقی لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو تقسیم ہوئے ہیں دھڑے جو بنے ہیں ان کو وہ متحد کرنے کی کوشش کریں. تو ظاہر ہے میرا ان دھڑوں سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا, اور میں نے آپ سے ابھی بھی کہا کہ میں ایک الگ جماعت ہوں, میں متحدہ کا کوئی نکلا ہوا حصہ نہیں ہوں. جب انہوں نے متحدہ کے دھڑوں کو متحد کرنے کی بات کی تو میں نے ان کو کہا کہ میری نئی خواہشات آپ کے ساتھ ہیں, اگر اس سلسلے میں آپ کوئی کوشش کرتے ہیں اور یہ متحدہ کے جو دھڑے ہیں یہ ایک ہوتے ہیں اور کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں اس شہر کے لیے, اس قوم کے لیے, تو مجھے خوشی ہوگی, میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تو اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ میری کوئی اور ان سے کوئی سیاسی معاملات پہ بات نہیں ہوئی.
اور نہ مجھے کوئی غلط فہمی ہے کہ کوئی جس طرح آپ نے کہا کوئی ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے، نہ اچھا ایسا کچھ نہیں ہے. دوسرا 26 دسمبر کا جلسہ آپ نے کہا کہ شہری سندھ کی تاریخ بدل دے گا، اس کے پیچھے کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کیا ہونے جا رہا ہے 26 کو جو ایک نئی تاریخ رکھ؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا تاریخ بدل دے گا، میں نے یہ کہا کہ یہاں کی سیاست کو تبدیل کر دے گا، سیاست بدل دے گا. اور بالکل ڈیفینیٹلی میں یعنی آج بھی کہتا ہوں اور مجھے یقین ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں اور جس طرح مجھے فیڈ بیک مل رہا ہے، جو مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں جو صورتحال، تو اس میں وہ جلسہ یقیناً سندھ کی اربن سندھ کی نہیں، سندھ کی سیاست کو تبدیل کرے گا. اچھا، سندھ کی سیاست کو تبدیل کرے گا، کیسے کرے گا؟ کچھ شیئر کریں گے ہمارے ناظرین سے؟ اور خاص طور پہ جو لوگ آج سے ہوگا، کچھ آئیڈیا فلوٹ کرنے جا رہے ہیں، کچھ نئی سوچ دینے جا رہے ہیں. یہ جلسے میں لوگوں سے رائے لوں گا اور اس میں پالیسیز بناؤں گا. صحیح. اور جو چیزیں میرے ذہن میں ہیں اس پہ مجھے اپنی عوام کی حمایت حاصل کرنی ہے، ان کی رائے لے کر میں فیصلہ کروں گا. اور اگر عوام نے اس حق میں رائے دی تو ڈیفینیٹلی سندھ کی سیاست میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی. رائے کس قسم کی؟ جلسے میں لوں گا تو پتہ چلے گا. اچھا، پہلے نہیں شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، سرپرائز دیں گے فاقم صاحب. اچھا، صرف کراچی کی بات کر رہا ہوں، کراچی کی سیاست کا مستقبل کس کے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں؟ کراچی، یا میں بعض اوقات آپ سوال بھی اس طرح کے کرتے ہیں کہ مجھے سخت جواب دینا پڑتا ہے. آپ کے گھر کا مستقبل کا فیصلہ کون کرے گا؟ گھر والے، گھر کا سربراہ کرے گا. میں اگر پشاور کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتا تو کوئی اور کراچی کے مستقبل کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتا. ہم ہی نے کرنا ہے اور ہم ہی کریں گے. لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا نا. نظر آئے گا، اس لیے کہہ رہا ہوں نظر آئے گا. جو جس طرح آپ کہتے ہیں بات ادھر چلی جاتی ہے، نظر آئے گا، نظر آئے گا. اس دفعہ نظر آ رہا ہے 26 کو. اس پہ جو آپ بات کر رہے ہیں، اس پہ ہماری آپ کے جو مخالفین ہیں ان سے بھی بات ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے 22 اگست کے بعد فاقم صاحب خاموش تھے، کسی کے کہنے پر وہ یہ سب کچھ کرنے جا رہے ہیں. یار میں کبھی خاموش نہیں رہا، لیکن اس طرح ایکٹیو، ہائپر ایکٹیو نہیں جس طرح آپ جلسے کرنے جا رہے ہیں. وہ جلسہ تو آپ کی پریس کانفرنس، مجھے بتائیے کہ لیاقتآباد فلائی اوور کے اوپر جلسہ 22 اگست کے بعد نہیں ہوا تو پھر اپنی کم سے کم میموری کو تو ریفریش کرو یار. نہیں، ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنی تھوڑی کر رہے ہیں. اگر وہ لوگ کہہ رہے تو تم تو کم سے کم، آپ تو کم سے کم اس کو کہو نا کہ بھئی یہ تو ہو چکے نا یار. اب یہ کہہ دینا کہ صاحب وہ 22 کے بعد ابھی ایکٹیو ہوئے. میں تو کبھی انیکٹیو نہیں ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ میں جس طرح کی پالیٹکس باقی لوگ کرتے ہیں وہ میں نہیں کرتا. میں اپنے انداز میں کرتا ہوں. جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں میں میڈیا سے بھی انٹریکٹ کرتا ہوں، نہ میں میڈیا سے بھی غیر ضروری طور پر انٹریکٹ نہیں کرتا. بالکل ایسے. اچھا، عامر خان صاحب نے کہا آپ کے بارے میں کہ جب جیل میں تھے ذوالفقار مرزا صاحب آپ کو ملے اور انہوں نے کوئی 25-30 لاکھ روپے آپ کو دیے. یہ آج کل ڈیجیٹل پہ اتنا فلوٹ کر رہا ہے، اور اس پہ آپ کیا اپنا موقع؟ یار یہ عامر خان سے پوچھنا، انہوں نے تو بتا دیا. چلو دوبارہ پوچھنا. اچھا، میں ان معاملات میں اس لیے نہیں پڑھنا چاہتا کہ دیکھو اس میں ترشیاں بڑھتی ہیں، ٹھیک ہے نا. میں اپنے کام سے کام رکھنا چاہتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ ان کے کہہ دینے سے کوئی عوام جو ہے وہ کسی بات پر یقین نہیں کر لیتی. عوام کو پتہ ہے کہ آفاق کیا ہے اور آفاق کی ورث کیا ہے. مطلب کوئی ذوالفقار مرزا آئیں گے اور وہ آ کے 25 لاکھ روپے دیں گے، اور آفاق احمد جو ہے وہ 25 لاکھ روپے رکھ لیں گے، اور آفاق احمد جو ہے وہ اتنے چھوٹے سے معصوم بچے ہیں کیا؟ مطلب بلا وجہ کی باتیں. جس نے بات کی اس کا ہی لوگوں نے مذاق اڑایا ہوگا نا. وہ تو خیر وائرل ہو گیا. اچھا، بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بوری بند لاشوں سے نہیں ڈرتے. اب تو ایم کیو والے یہ تو مرے ہوئے ہیں. اس بیان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایم کیو والوں سے ری ایکشن لیں. اچھا، آپ اس پہ کمنٹ نہیں کرنا؟ جس دن مجھے کہیں گے میں بتا دوں گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، دوسرا یہ آپ نے ہی اس میں کہا کہ یہ بزنس پارٹنر بنے ہوئے تھے، وہ تو بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہم پہلے چونکہ اس پہ بات بھی کر چکے ہیں. لیکن یہ جو لسانیت کی ہوا چلی اور جو بیانات آئے سندھ حکومت کی طرف سے، میں خاص طور پہ آپ کو کیا لگتا ہے ان کو کیوں ضرورت پڑی اس بیان کی؟ کون سا بیان لسانی ہے؟ اس پہ میں بھی آپ کو جواب نہیں، ابھی آپ نے دیا تھا، اس لیے اس پہ ڈیٹیل نہیں جانا چاہ رہا. مجھے بیان یاد دلائیے، میں اس پہ پھر آپ کو جواب دے دیتا ہوں. سعید غنی صاحب کی پریس کانفرنس. کس کی؟ سعید غنی صاحب کی پریس کانفرنس. انہوں نے کہا کیا نام ہے آپ کے جو سی ایم سندھ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں سوچنا پڑے گا. اگر نہیں، وہ انہوں نے وفاق کو کہا، وفاق جواب دینا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وفاق کو
اگر یہ بات میں کہہ دوں تو زمین آسمان ایک کر دیا جائے, سرٹیفکیٹ جاری کر دیے جائیں, صحیح, تو وفاق کرے نا فیصلہ کہ یہ جو بات کی ہے یہ میں کر سکتا ہوں. تو میرا کام تھوڑی ہے, انڈر آبزرویشن ہی رکھا. چلو انڈر آبزرویشن ہی رہنے دو یار. پرفیکٹ ہو گیا. اچھا یہ بتائیے, بانی متحدہ کی واپسی ممکن ہے؟ کیونکہ پچھلے دنوں تھوڑا سا کچھ آوازیں آئی تھی, آپ کس نظر سے لیں گے؟ مجھے نہیں لگتا. اچھا, بالکل بھی کوئی پاسبلٹیز نہیں ہے, کیونکہ تھوڑی سی ہوا تو چلی ہوئی ہے سر. تو میں چاہ رہا ہوں کہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, آپ تو پرانے ساتھی ہیں. مجھے نہیں لگتا. اچھا, تو یہ نہیں چیپٹر کلوز ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا چیپٹر کلوز ہے. ان کی آمد کی بات کی آپ نے, میں نے کہا مجھے نہیں لگتا. اچھا, آپ کو نہیں لگتا کہ وہ واپسی ہوگی. اچھا, واپسی اگر ممکن نہیں ہے, کراچی کا جو شہری ہے, اگین میں اسی پہ آ رہا ہوں, مایوس بہت ہے, جنہوں نے چاہے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے ہیں یا ایم کیو کو. چلو 26 کو مایوسی ختم کریں گے, 26 کو آپ مایوسی ختم کریں گے. لیکن ابھی بھی چونکہ جب ایم کیو سے ہم پوچھتے ہیں, اگین پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں, لیکن ان سے تو پوچھتے ہیں, ووٹ تو ان کو پڑا, آپ کو تو ووٹ نہیں پڑا. لیکن اگر اپنا ووٹ ہوتا نا تو فیصلے خود کر لیتے. چلو آگے بڑھو. چلے یہ ہو گیا. اچھا, 26 دسمبر کے بعد جب ہم آپ سے ملیں گے تو آج کے اس پروگرام میں اور 26 کے بعد اگر آپ نے موقع دیا پروگرام میں, تو کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں جو آپ نے سیاست کی بات کی؟ چونکہ اگین میں اسی بیان کی طرف آؤں گا, آپ کی بڑی زبردست پریس کانفرنس بھی تھی کہ اب جو ہے وہ تبدیلی آئے گی. تبدیلی ہم نے 2018 میں بھی دیکھی ہے سر, تو یہ تبدیلی سیاست کی کچھ نہیں, میں اس تبدیلی کی بات نہیں کر رہا. اچھا, مطلب میں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ حکومت میں آ کے کوئی انقلاب برپا کر دیں گے. ٹھیک ہے نا, پالیٹکس میں تبدیلی کی میں نے بات کی, اور ظاہر ہے کہ جو اس وقت حالات ہیں اور جس میں سبھی لوگوں کو اس بات کا احساس ہے, آپ نے بھی نشاندہی کی کہ مہاجر عوام جو ہے وہ اضطراب کی کیفیت میں ہے اور گوماگوں کی کیفیت میں ہے کہ وہ کہاں جائے, کیونکہ وہ تقسیم دیکھتے ہیں. صحیح. تو 26 کے جلسے کے بعد یہ غلط فہمی, یہ غیر یقینی کیفیت کا خاتمہ ہوگا, اور ظاہر ہے کہ جب قوم کے اتحاد کے بعد کوئی موو چلے گی تو سیاست میں تبدیلی آئے گی. اور میں نے کہا کہ میں بڑے فیصلے کروں گا اور لوگوں کی رائے لے کر کروں گا, اور جب بڑے فیصلے کروں گا تو سندھ میں بہت کچھ یعنی اب نارمل نظر آئے گا. اچھا, چلیں یہ دیکھتے ہیں کہ 26 کے بعد کیا ہوتا ہے. ایک چیز اور آخری, اور اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. متحدہ بانی سے علیحدگی کافی نہیں, کفارہ ادا کرنا ہوگا, یہ کفارے سے کیا مراد تھی؟ یہ بات میں نے کہی ہے. جی, اسی کو اصل میں تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم نے الطاف حسین سے علیحدگی اختیار کر لی, تو ہمارا مطلب جو ماضی میں ہم پہ الزام لگتے رہے اسے ہمارا تعلق نہیں ہے. تو الطاف حسین جو ہے وہ تنہا تو نہیں تھے کسی بھی معاملے میں. الطاف حسین کی اگر کوئی پالیسی تھی تو اس پالیسی کو ایگزیکیوٹ کون کر رہا تھا؟ اس شہر میں, اس ملک میں ان کی پالیسیز کو ایگزیکیوٹ کون کروا رہا تھا؟ تو ظاہر ہے کہ جب سب لوگ شریک ہیں تو اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا, ماننا پڑے گا کہ اس شہر کی تباہی میں ان کا بھی کردار ہے. صرف الطاف حسین کے اوپر ملبہ ڈال کے باقی لوگ جو ہے وہ فرشتے بنیں گے تو کام تھوڑی چلے گا. ٹھیک, تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فرشتہ بننے کی جو انہوں نے کوشش کی اور وہ کفارہ پراپر ظاہر ادا نہیں ہوا, یہی وجہ ہے کہ ان کو اس طرح چیزیں بھی نہیں ملی؟ بالکل ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. ٹھیک. اچھا, جاتے جاتے لسانیت سے آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستانیت کو خطرہ ہے؟ پاکستان میں کون سی پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان کی سالمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی پالیٹکس کرتی ہے؟ کیا نواز شریف صاحب, چھوڑو یار, نواز شریف صاحب نے پنجاب کی پگ نو لگیا داغ کے نعرے نہیں لگائے؟ بالکل لگائے. پیپلز پارٹی نے سندھو دیش کے یا سندھ کے نعرے نہیں لگائے. پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگا. پاکستان کھپے تو میں 1000 مرتبہ پاکستان کھپے کا ہوں, تو اس سے مطلب آپ یہ سمجھیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے اب لسانیت ختم ہو گئی. میں بھی روزانہ تسبیح پڑھ لوں گا. بات ہے کہ اس پاکستان کے اندر اگر آپ لسانیت ختم کرنا چاہتے ہیں تو لسانی بنیادوں پر صوبے ختم کر کے 1 یونٹ بنا دیجئے, کوٹا سسٹم ختم کر دیجئے, میرٹ کی بنیاد کے اوپر آپ لوگوں کو
جہاں قابلیت کی بنیاد پر آ سکتے ہیں آنے دیجئے. آپ نے یونیورسٹی کی چھوٹی چھوٹی سیٹوں تک کے اوپر تو آپ نے کوٹا رکھا ہوا ہے. آپ زبان کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ تمام وسائل کو تقسیم کر کے اس ملک میں چاہتے ہیں لسانیت ختم ہو جائے اور لسانیت کا صرف طعنہ مجھے دیا جائے اور باقی تمام قومیتیں زبان کی بنیاد کے اوپر فخر محسوس کریں. لوگ تو پاکستان کی تاریخ سے زیادہ اپنی تاریخ کو بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں پاکستان کی عمر اتنے سال, ہماری عمر اتنے 100 سال. تو وہاں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی, وہاں لسانیت کسی کو نظر نہیں آتی. میں اگر اپنی شناخت کی بات کروں تو لسانیت کی بات ہو جاتی ہے. تو اس سوچ کو بھی ختم کرنا چاہیے. آپ لوگ بھی بالکل ٹھیک ہے, ظاہر ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے آپ کے لیے بھی, اور اسی پوائنٹ پہ ہم اختتام بھی کریں کہ ریاست نہیں سوچتی اس چیز پہ کہ جس طرف آپ اشارہ کریں. ریاست بنتی کس سے؟ ہم سے اور آپ سے تو بنتی ہے. ریاست کوئی اوپر سے اترے ہوئے فرشتے تھوڑی ہوتے ہیں. جب آپ مطلب اب آپ پاکستان کی افواج کو لے لیجئے, اس میں ظاہر ہے کہ پنجاب ریجمنٹ ہے, سندھ ریجمنٹ ہے, بلوچ ریجمنٹ ہے, فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے. پاکستان 1 2 3 4 تو نہیں ہے نا. مجھے کیوں کہتے ہو کہ پھر قومیت کی بات نہیں کرو؟ آپ کو پاکستان کے اندر الحمدللہ ہم فخر کرتے ہیں بینگ مہاجر, اور مطلب لسانیت اور کس کو کہتے ہیں؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں لسانیت کے نقصان دہ نہیں, قومیت کو. اوپر سے یہ دیکھیں فیڈرل جب ایکشن ہوتا تو وہ اسی بیس پہ تو ہوتا ہے نا, پھر یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اس سے انکار نہیں کر سکتے, اور یہ قومیتوں سے انکار کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قومیت کی بنیاد کے اوپر سب کی اپنی شناخت ہو, لیکن قومیت کی بنیاد کے اوپر ایتھنک بیسس کے اوپر ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. یہ بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور اس کو ختم بھی ہونا چاہیے. لیکن فیصل سبزواری نے سندھ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں مہاجر نہیں ہوں, تو وہ ایک طرف وہ سیاست کرتے ہیں. میں انہی کے الفاظ آپ کو دہرا رہا ہوں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پہچان ہے اور آپ کی پہچان ہونی چاہیے. دیکھو یار, میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے, اللہ کا میرے اوپر بڑا اہم رحم ہے, کرم ہے کہ اللہ نے مجھے ہمت بھی دی اور اللہ نے مجھے ثابت قدم بھی رکھا کہ میں کبھی اپنی پالیسی سے انحراف کر کے اور منافقت نہیں کی. مطلب ایک وقت یہ تھا کہ یہ سب ساتھ تھے, 90 پر جی مہاجر کا نعرہ لگانا گناہ تھا, غلطی سے کسی کے منہ سے نکل جائے تو جوتوں سے پٹائی ہوتی تھی. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پھر جی مہاجر کے نعرے لگائے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں نے کہا ہم نے مہاجر سیاست میں آخری کیل ٹھوک دی. کسی نے کہا کہ میں مہاجر نہیں, میں سندھی ہوں, میں تو اسکول میں بھی سندھی پڑھا ہوا ہوں. اور آج پھر الیکشن قریب ہے, عوام کو گمراہ کرنے کے لیے پھر سب کے سب نعرے وہی لگا رہے ہوتے ہیں کہ صاحب جی مہاجر جی مہاجر. تو اب یہ سب چیزیں عوام کو سمجھ میں آ رہی ہیں, اور عوام ظاہر ہے کہ ان سب چیزوں کو یعنی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ روزانہ آپ رنگ بدلتے ہیں. صحیح. تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ جو اضطراب کی کیفیت ہے اور جو لوگ غیر یقینی کیفیت سے دوچار ہیں, 26 کے بعد بہت بڑا چینج آئے گا. 26 کے بعد بہت بڑا چینج آئے گا. بہت شکریہ جناب افاق احمد صاحب. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, اور گفتگو سے کس حد تک آپ متفق ہیں, آپ کی فیڈ بیک کا میں رہے گا انتظار. اور خاص طور پہ 26 دسمبر کا جلسہ کراچی والوں کے لیے اور جو شہری سندھ ہے اس کی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی آئے گی. ایک اس تبدیلی کو دیکھنے کے لیے ہم بھی آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ آپ جائیں, جلسہ اٹینڈ کریں اور دیکھیں, اور ہم بھی اٹینڈ کریں گے کہ یہ جلسہ کس طرح کراچی, بالخصوص کراچی کی تقدیر کیسے بدلے گا, اور افاق احمد صاحب کس نئے ایجنڈے کے ساتھ ان کا کیا پیغام ہوگا مہاجر قوم کے لیے بھی, اور خاص طور پہ سندھ کے شہریوں کے لیے. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.